ہماری بر صغیر کی جو سیاست ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 20 25 30 سال کے محنت کے نتیجے میں ایسے افراد تیار نہ کرے جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو نظریہ وہ ان افراد کو دے دے وہ اس نظریے پر کھڑے نہ رہ سکے، تو وہ آدمی لیڈر کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی 20 یا 25 30 سالوں کے محنت کے نتیجے میں کچھ افراد ایسے تیار کریں جو اپنی جان کی بازی لگائے لیکن اپنے لیڈر کو اپنے نظریے پر کمپرومائز نہ کرے، تو حقیقی معنوں میں وہ آدمی لیڈر کہلائے جانے کے لائق ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کی طرف۔ قرآن کریم نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ کچھ صفات عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے بہت کم وقت میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کو پھیلایا، ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ ایسے لیڈر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے قریبی دوستوں کے متعلق اسے معلوم ہی نہ ہوں کہ وہ مخلص نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس کے نظریے کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں؟ سوائے 4 5 یا 6 افراد کے علاوہ بقیہ ساری کی ساری جماعت غیر مخلص لوگوں کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہم جیسے لوگ بھی اپنے دوستوں میں کھرے اور کھوٹے کی تمیز رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے کون ہمارے مشکلات میں کام آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، عقل عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے دوستوں میں سے کون جو ہے وہ مخلص ہے، کون مخلص نہیں ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں جنت کی بشارتیں دی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ بھائی یہ لوگ تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، میرے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور میں انہیں جنت کی بشارتیں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ یعنی خود سوچیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ عقلاً یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ مخلص ہیں، کون مخلص نہیں ہیں؟ جب پھر قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، یعنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، پھر آپ کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ان لوگوں کے اخلاص کو جانچنے کا کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ عمار اور صہیب رومی، سلمان فارسی، علی بن ابی طالب اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہے؟ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے سوائے چند جھوٹی تاریخی روایات جن کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان اور یعنی ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفرتیں پھیلیں گی۔ ان تاریخی روایات کی بنیاد پر آپ اپنے آج کے جس معاشرے میں آپ زندگی گزارے اس کو آپ جہنم بنانے پر تلے۔ لہٰذا ایسی باتیں چھوڑ دیجئے، ان سے آپ پرہیز کریں، اور جو باتیں عقلاً بھی ممکن نہ ہو ان کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ آپ جذبات کو چھوڑ دیئے، خود سوچ سمجھ کر آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو خود سوچیں، فکر کریں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیا یہ عقلاً درست بھی ہے یا نہیں۔ پھر ان تاریخی روایات کی بنیاد پر آپ ان صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ آپ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام تو ایک دوسرے کے مخالفین تھے، یعنی خصوصاً آپ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ تو خلفائے راشدین میں سے شیخین رضی اللہ عنہما ان کو غاصب سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان کی خلافت غصب کی تھی، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوئی دوستی ہی نہیں تھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ جس آدمی کے ساتھ آپ کے تعلق میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیں گے؟ ہم جیسے لوگ، ہم بھی کبھی ایسے آدمی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہ ہو، ہمارے تعلقات خراب ہو، اور جن کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہو، ہماری محبت نہ ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنی بیٹی
سیدہ ام کلثوم کو حضرت عمر ابن الخطاب کے نکاح میں دیا تھا۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے تمام اہل سنت اس پر متفق ہیں، یعنی خود جو صحیح بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم تھی۔ پھر شیعہ مصادر میں سے کچھ لوگ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کچھ مانتے ہیں، جیسے کلینی اور یعقوبی وغیرہ ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یہ جو نکاح کیا تھا اپنی بیٹی کا حضرت عمر ابن الخطاب کے ساتھ، یہ نکاح جبراً ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈرایا گیا تھا، دمکایا گیا تھا، انہیں بدترین نتائج یعنی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ اور یہ کریں گے اگر آپ اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں نہیں دیں گے۔ کیا آپ بتائیے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جیسے غیور، بہادر، شجاع آدمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا، خیبر کی فتح آپ کے ہاتھ پر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ میرے لیے ہارون کی طرح ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حسنین کریمین کے والد، کیا ان سے یہ ممکن تھا کہ وہ چھپ کر جاتے، خاموش ہو جاتے، اور جب ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا جبراً تو وہ اس کو قبول کر لیتے؟ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو حضرت علی کا مقام و مرتبہ تھا، سب اس کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ کرام آپ کا ساتھ دیتے۔ پھر یہ خلافت تھی، کوئی بادشاہت تو تھی نہیں، ایک خاتون کھڑی ہو کر خلیفہ سے سوال کرتی ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کیوں خاموش ہو گئے؟ اور پھر جس آدمی کو آپ اپنا امام اول مانتے ہیں، کیا وہ اتنا کمزور آدمی تھا؟ خدا را یہ جھوٹی باتیں نہ کرے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اور خود یعنی جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کے شان میں اس سے گستاخی ہوتی ہے کہ وہ اتنے کمزور تھے کہ مجبور ہو کر اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے آدمی کو دیا جس سے آپ کی محبت نہیں تھی بلکہ آپ کی دشمنی تھی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور جب کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آئیں گے یا آئے ہیں، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اس آدمی کا جس نے ہماری عزت پر ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیسے ممکن تھا ان کی طرف سے کہ وہ خاموش ہو جاتے؟ جو شیعہ مصادر میں ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اس معاملے میں اب فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، حضرت عباس کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، حضرت عباس نے نکاح میں دے دی۔ یہ ساری وہ جھوٹی روایات ہیں جن کی بنیاد پر آپ ان کے درمیان نفرت کے فیصلے کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ان کے آپس کے تعلق کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے رحماء، اور آپ سب جانتے ہیں رحماء رحمت سے نکلا ہے، رحمان رحیم، رحماء رحم اللہ، یرحمو ارحمو، یہ سارے کے سارے اسی رحمت سے نکلے ہوئے۔ اس کا معنی دل کی نرمی، ایک دوسرے کے لیے دل میں خلوص، محبت برے جذبات۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت برے جذبات تھے، اور آپ چند جھوٹی تاریخی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ لہٰذا ان تاریخی روایات کو کوڑے دان میں پھینک دیجئے، اور قرآن نے جو فیصلہ ان کے متعلق ہے اس کو قبول کیجئے تاکہ نفرتیں کم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق